پہلے میں آپ کے سوال کو کاؤنٹر کرتا ہوں، آپ کو کریکٹ کرتا ہوں. یہاں پہ سرکاری نہیں تھی، یہاں پہ گھریلو راج تھا، چاہے وہ این سی کا تھا یا پی ڈی پی کا تھا. یہ ہم سرکاریں نہیں تھی. جب سے 2014 میں سینٹر میں بی جے پی کی سرکار آئی، تب سے ایک کشمیری کو پتہ چلا کہ سرکار کسے کہتے ہیں. ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا، دیکھا کبھی نہیں تھا، لیکن 2014 کے بعد ہم نے پریکٹیکل دیکھا ہے. جی، سب سے پہلے جو میں ڈیولپمنٹ دیکھتا ہوں وہ ہر کشمیری کی مائنڈ سیٹ کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے 2014 کے بعد. پہلے کام کیا گیا ہے ہمارے مائنڈ کو اٹھانے کے لیے، کیونکہ ہم غلامی کی زنجیروں میں ابھی بھی ہے. ہمارا ذہن ہے، اس ذہن کو تھوڑا ڈیولپ کرنے کے لیے سینٹر نے کام کیا. بات رہی اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے گھر بنائے ہیں کشمیری جوانوں کے خونوں سے، لاشوں سے. ان کی پراپرٹیز دیکھیے آپ، ایک کشمیری جوان کے خون سے کتنی بنی ہے. انہوں نے کون سی ڈیولپمنٹ یہاں پہ کی ہے خون اور قتل کے سوا. جی، پہلے سکیم ہمیں پتہ چلتی تھی، سکیم ہونے کے بعد اب وہ پہلے ان کے رشتہ داروں، ریلیٹیوز اور سبوں کو ملتا تھا، اس کے بعد عام لوگوں کو پتہ چلتا تھا سکیم تھی. آج کل پہلے سکیم نکلتی ہے، اس کے بعد اس کو اپلائی کیا جاتا ہے. جو بھی اس کا حقدار ہوگا اس کو پراپرلی اس کے پاس پہنچائی جاتی ہے. اب بات رہی 2014 سے پہلے اگر کوئی یہاں پہ بیمار ہوتا تھا، ہمیں وینوں گاڑیوں میں جمع ہو کے اس کے لیے پیسے جمع کرنے پڑتے تھے. لیکن اب وہ پریشانی بھی سینٹر گورنمنٹ نے دور کر دی. ہر کشمیری کے پاس اس ٹائم 5 لاکھ جیب میں ہے اپنے علاج کے لیے اور کھانے کے لیے. راشن بالکل فری ہے. جو بی پی ایل بلو پاورٹی لائن سے نیچے ہے ان کے لیے کھانا بھی سینٹر گورنمنٹ کی طرف سے فری رہا. اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں سر، اس سے پہلے اگر کسی گاؤں میں بجلی یا ڈرینیج کا مسئلہ ہوتا تھا، اسی لیے تو ایم ایل اے بنایا جاتا ہے. یہ ہمارے ورکرز ہوتے ہیں، یہ لوگوں کے ورکرز ہوتے ہیں. یہ اب ہمیں ورکر بولتے ہیں. سب سے بڑی بات، میں ابھی اپنے ٹاپک پہ آؤں گا، مودی جی ساتھی کہہ رہے ہیں، وہ ورکر نہیں کہہ رہے ہیں. ہمیں یہاں ورکر کہا جاتا ہے. ہم ورکر ہیں قتل ہونے کے لیے، پتھر چلانے کے لیے، ان کے گھر بڑھانے کے لیے. یہ ہمارے ورکر ہیں. یہ ہمیں گیٹ نہیں کھولتے تھے، 10 دن بجلیاں نہیں ہوتی تھی، پانی نہیں ہوتا تھا، ڈرینیج نہیں ہوتا تھا. بہت سارے کالونیز، گاؤں، ولیجز میں لوگوں نے اپنے پیسے لگا کر ٹرانسفارمر خرید کے انسٹال کیے ہیں اپنے. جب سے سینٹر گورنمنٹ کی سرکار بنی ہے تب سے سٹی سے لے کے پورے گاؤں میں ہر جگہ نئے ٹرانسفارمر لگے ہوئے، اور لائن مین 24 آورس آپ کو اویلیبل ہوتا ہے. چاہے لائن مین بجلی کا ہو، لائن مین پانی کا ہو، وہ 24 آورس 2014 کے بعد ہی آپ کو ملا. نہیں تو پہلے یہاں 10 یا 50 یا 100 روپے اس کے لیے الگ سے رکھنا پڑتا تھا، اور تمس اوس پیوان زار پار کرن ہے فیس لاگ حظ. سو اوس دپان بہ کیا نوکر چھُسا تُہُنٛد. جی، میں آپ کو بتا دوں، یہاں پہ جب راہل گاندھی آئے تھے، وہ بھارت توڑو یاترا لے کے آئے تھے کشمیر. اس نے بولا تھا یہاں پہ کسی کو مس کال نہیں آئے گی. لیکن جو پرائم منسٹر شری نریندر مودی جی ہے، یہ رزلٹ پہ بلیو کرتا ہے. اس نے کشمیر کو پریکٹیکل بنا دیا ہے. کسی کے گھر میں مس کال تو کیا، لاش تو کیا، مس کال نہیں آ رہی ہے اس بارے میں. رہی بات آج کل جو یہ ماحول ہے، سیاست کا ماحول ہے، یہ اسی کی دین ہے. ٹورزم ٹاپ پہ ہے، ورلڈ ریکارڈ رہا ہے ٹورزم کا. جو بھی ٹورزم سے وابستہ ہے، چاہے وہ ہوٹلیئرس ہو، چاہے وہ گاڑی والے ہیں، چاہے وہ کشتی والے ہو، سبوں نے اپنا ٹرانسپورٹ بڑھایا، کشتیاں بڑھائے. لوگ ہوٹل خریدنے کی طرف جا رہے ہیں. یہ اس کی دین ہے 2014 کے بعد. 2014 کے بعد آپ کو بتا دوں میں، یہ بس ہم نے پکچروں میں دیکھی تھی. جو بسز آج کل الیکٹرک بسز ہم نے پکچروں میں سر دیکھی تھی، ٹی ویز پہ لنڈن میں ہوتی ہے. آج ہر کشمیر کے گاؤں میں جا رہی ہے. یہ دین نہیں تو اور کیا. اب یہ قاتل اور جو یہ دلال بیٹھے ہیں یہاں پہ، یہ اب ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں کے ماحول کے خلاف، تاکہ ان کو اس کا فائدہ ملے. جو یہاں کا یوتھ یا چاہے یہاں کا یوتھ ہو، بزرگ ہو، وہ ہونے نہیں دے گا. اب وہ اویئر آ گئے ہیں کہ ہمیں کس کو ووٹ دینا ہے، ہمیں کہاں سے فائدہ مل رہا ہے. جی سر، یہاں پہ شروعات کی امن کی مرحوم اٹل بہاری واجپئی جی نے. کشمیر نے 2 بار ہی امن دیکھا، یا مرحوم اٹل بہاری واجپئی کے دور میں، یا
मोदी जी के दौर में। इससे पहले कभी हमने अमन नहीं देखा। सड़कों की शुरुआत हमने खासकर कश्मीरियों ने अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में देखा, हर गाँव में सड़क पहुंची। उसके बाद 2014 से बहुत सारे नेशनल हाईवेज़ बने, 4 लेन हाईवेज़ बने। यहाँ से सोनमर्ग हमें बंद रहता था, जो लद्दाख वाले हैं वो हमेशा हमसे कट ही रहते थे। सरकारें तो क्या, वो तो लोग हम से नहीं मिल पा रहे थे। उसके लिए टनल बनाई, रोड्स बनाए, ट्रेन अब जा रही है, कश्मीर अब जुड़ रहा है दिल्ली के साथ। ये सब नरेंद्र मोदी को क्रेडिट जाता है जी। आर्टिकल 370 की जो पोजीशन है वो है सदरी रियासत। सदरी रियासत 65 में यहाँ से ख़त्म हुआ, तब से अभी तक उन्होंने कुछ भी काम उसके लिए नहीं किया। ये बोल रहे हैं टेम्परेरी एक्ट था, इनको 70 साल में परमानेंट करना नहीं आया। अब इनके पास डेवलपमेंट के लिए तो बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो बीजेपी ने प्रैक्टिकल दिखाया। हर इंसान के पास ट्रांसपेरेंसी है, हर ऑफिसर्स के पास ट्रांसपेरेंसी है, जो भी पैसा आता है सही जगह पे लग जाता है। इनके पास वो मुद्दा ही नहीं है। इनके पास मुद्दा एक ही है, वो है यहाँ पे कत्लेआम कब हो जाए, पत्थर कब उठे, लोग कब मरे। ये अब 370 का नैरेटिव बना के कोशिश कर रहे हैं लोगों को वर्गलाने के लिए। इनका अब दुकानें बंद हो चुकी है। ये वो जब कोई हार जाता है, फिर वो हार के लिए वो थोड़ा सा तड़पता होता है। यही तड़प इनको है। अब इनका जो इक़्तिदार है, ये तो पहले ही लोगों ने इनको नकारा है पार्लियामेंट इलेक्शन में, तो अब बात ही नहीं है। सर वजूद तो इनका 1987 में ही ख़त्म हुआ है, लेकिन जो सेंटर की जो गलत पॉलिसियाँ थी उस टाइम, जो कांग्रेस सरकार थी, जो उन्होंने गलत किया है, उसी गलती की वजह से ये आज तक चल रहे हैं। हमारे खूनों पे उन्होंने सियासत की, उसके लिए सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है श्री नरेंद्र मोदी जी को। जो जमाती इस्लामी अब बिल्कुल जो वोट को हराम कहते थे, इनकी गलतियों की वजह से वो अब उन्होंने मैंडेट दिया, वो अब इलेक्शन में आ रहे हैं, वो अब डेमोक्रेसी एक्सेप्ट कर रहे हैं जी। देखिए, तेज़ी से लहर चलेगी नहीं, लहर चल रही है। मोदी जी सब हिंदुस्तानी के दिल में बस रहा है। हम भी शायद 19 तारीख को, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, 19 तारीख को इनको विज़िट है। हम भी तड़प रहे हैं उसका चेहरा देखने के लिए। सब हर कश्मीरी उसका इंतज़ार कर रहे हैं, उसकी काम की वजह से। अब पूरा हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान में भी एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। अब हम नेशनल की बात करें सर, पूरे हिंदुस्तान में नैरेटिव कांग्रेस बना रही है मोदी जी के ख़िलाफ़। लेकिन मोदी जी के पास प्रैक्टिकल है, उसके पास काम है, उसके पास डेवलपमेंट है। जो उन्होंने डेवलपमेंट बनाई है, जो की है, वो उसका रिज़ल्ट है सर। वेट ही नहीं, उतावले हो रहे हैं कि कब हमें मौका मिले, हम बीजेपी के बटन, बीजेपी का जो निशान है पम्पोश, उस पे हम बटन दबाएं। काफ़ी उतावले हो रहे हैं कश्मीरी भी इस चुनाव के लिए और बीजेपी का सीएम बनाने के लिए। मैसेज एक ही है, रिज़ल्ट देखो, उसकी तरफ वोट करो। रिज़ल्ट खाली बीजेपी के पास है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के पास रिज़ल्ट है। उसको मद्देनज़र रखते हुए अपना वोट कर देना।